بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل واقعات کی دنیا۔ آج ہم اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جس میں ہم ذکر کرنے والے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے بارے میں۔ تو چلیے اپنا وقت ضائع کیے بغیر اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک کے متعلق فرماتا ہے کہ ترجمہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑے، یعنی ہر لحاظ سے مکمل و کمال رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں انتہائی خوبصورت، حسین، قدرت الہی سے سرمگی اور پلکیں دراز تھیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پنڈلیاں یعنی قدریں پتلی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھول کر نہ ہنستے تھے بلکہ مسکراتے تھے۔ جب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے طابع کی طرف دیکھتا تو کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرما ڈالا ہوا ہے، حالانکہ سرما نہیں ڈالا ہوتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی سفیدی میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے۔ آنکھوں کی سفیدی میں یہ سرخی علامات نبوت سے ہے، کیونکہ سابقہ کتب سماوی میں جہاں دوسری علامات مذکور تھیں وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نشانی بھی درج تھی۔ یہی وجہ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کے ہمراہ شام کے سفر پر روانہ ہوئے اور راستے میں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی تو بحیرہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں علامات نبوت دیکھ کر ہی اس نے ملک شام جانے سے منع کیا تھا۔ جو علامات اس نے دیکھی ان میں سے ایک یہ بھی تھی۔ بحیرہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں سرخی دیکھ کر پوچھا، کیا یہ سرخی مستقل رہتی ہے یا کبھی ختم بھی ہو جاتی ہے؟ اہل قافلہ نے بتایا کہ ہمیشہ رہتی ہے۔ پھر بحیرہ نے نیند کے متعلق دریافت کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھیں سوتی اور دل بیدار رہتا ہے۔ یہ سن کر بحیرہ نے کہا، اے ابو طالب، ہم نے پہلی کتابوں میں بھی پڑھا اور اپنے آباء و اجداد سے سنا کہ تیرے بھتیجے کی بڑی شان ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، انہیں فوراً واپس لے جاؤ کیونکہ یہودی ان کی برائی کے در پہ ہوں گے۔ مبارک آنکھوں کی رنگت کے متعلق بیان فرماتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بن محمد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں یعنی پتلیاں نہایت سیاہ اور پلکیں دراز تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریکی میں بھی اسی طرح دیکھتے تھے جیسا کہ روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کائنات سے نرالی آنکھیں عطا فرمائی تھیں۔ ان معجزانہ نما آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پس پشت میں بھی ویسا ہی ملاحظہ فرما لیتے تھے جیسا کہ سامنے سے۔ ایک دن صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے کہ بعض لوگوں نے رکوع و سجود صحیح نہ کیا تو ان کو ڈانٹا، جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح نماز ادا نہ کرنے والوں سے فرمایا، تم میرا منہ اس طرف سمجھتے ہو، حالانکہ خدا کی قسم مجھ پر نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے اور نہ ہی تمہارا رکوع، میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو نماز ظہر پڑھائی۔ صفوں کے پیچھے یا آخری صف میں ایک آدمی تھا کہ جس نے نماز اچھی طرح نہ پڑھی۔ جب اس نے سلام پھیرا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آواز دی کہ او فلاں، کیا تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا؟ تو دیکھتا نہیں کہ کس طرح نماز پڑھتا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو مجھ سے پوشیدہ رہتا ہے؟ اللہ کی قسم میں اپنے پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح کہ اپنے آگے سے دیکھتا ہوں۔ یہ تو زمین کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسعت نگاہ کا اندازن کون کر سکتا ہے، جو مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر جنت و دوزخ کو ملاحظہ فرما لیتے تھے۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی تھا، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔